بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قناعت، صبر اور اللہ عز و جل پر توکل کا ثواب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم، بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اسلام لایا اور اسے بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ عز و جل نے اسے قناعت کی توفیق عطا فرمائی تو وہ فلاح پا گیا۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقائے مظلوم، سرور معصوم، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جسے اسلام کی ہدایت دی گئی اور بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اس نے اسی پر قناعت اختیار کی، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا چاہیں زندہ رہیں، بالآخر موت آنی ہے، اور جو چاہے عمل کریں بالآخر حساب و کتاب ہونا ہے، اور جس سے چاہیں محبت کریں بالآخر اس سے جدا ہونا ہے، اور جان لیں کہ مومن کا کمال رات کو قیام کرنے میں ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیاز ہونے میں ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک، سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غنی وہ نہیں جس کے پاس کثیر مال ہو، بلکہ غنی تو وہ ہے جس کا نفس غنی ہو۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم کثرت مال ہی کو غنا سمجھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ارشاد فرمایا، کیا تم قلت مال ہی کو فقر سمجھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ارشاد فرمایا، اصل غنا تو دل کی غنا ہے اور اصل فقر تو دل کا فقر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نرم دل، پاک دامن غنی کو پسند فرماتا ہے اور سنگ دل بد کردار سائل کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر صدقہ دینے اور سوال نہ کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کیونکہ اوپر والا ہاتھ سوال نہیں کرتا جبکہ نیچے والا ہاتھ سوالی ہے۔